کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، میں کہ ایسا ہی کافروں کے لیے ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ کافر ہے، مشرک ہے، بت کی پوجا ہے تو اسے عبادت سمجھ کے کر رہا ہے، ہاں جی، بت کی پوجا کر رہا ہے، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ پیشاب پی رہا ہے گائے کا اور دودھ جو ہے وہ بت پہ بہا رہا ہے، عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی اعمال جو ہے نا ان کے نزدیک خوبصورت بنا دیے گئے ہیں۔ شیطان نے اتنے سونے بنا کے ان کے سامنے پیش کیے ہیں، وہ اسے ثواب سمجھتے ہیں، ہیں جی۔ پیشاب پی رہے ہیں، دیسی گھی کے چراغ بت پہ چلا رہے ہیں، دیسی گھی کا چراغ وہاں جل رہا ہے اور یہ وہاں، اندازہ لگائیں۔ اور آپ دیکھیں جس معاشرے کے اندر دودھ سستا ہو اور گو موت مہنگا ہو، یہ خوبصورتی تو بنایا گیا ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ اور اسی طرح کر کے آپ فرنگیوں کو دیکھ لیں، کافروں کو دیکھ لیں، ان کے نزدیک اپنی آخرت بنانے سے بہتر صرف دنیا بنانا ہی ہے۔ دنیا میں کھا پی لیں، مزے کریں، سارا کچھ کریں۔ اوہ ذلیلو، اگر تمہارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہو تو پھر کم از کم ان کی شریعت کو تو مانو۔ ایک بھی بندہ دکھائی نہیں دیتا ان کے ہاں جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کر رہا ہو، جو کچھ بھی ان کے پاس بچی کھچی موجود ہے، جو بھی احکامات ان کے پاس موجود ہیں، اور کچھ تو دکھائیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہی چیز ہے زین للکافرین ما کانوا یعملون، کافروں کے لیے ان کے اعمال مزین کر دیے گئے۔ اب بات یہاں غور کرنے والی یہ ہے، وہ کافروں کے لیے تو برے اعمال ان کے مزین ہوئے ہیں، وہ تو مسلمانوں کے نزدیک ان کے اعمال کیسے مزین ہو گئے ہیں؟ تو مسلمانوں کو ان کے اعمال کیسے اچھے لگنے لگے، یہ بھی تو بتائیں ہیں۔ اب یہ اپریل فول، ہیپی نیو ایئر، ان راتوں میں، ان دنوں میں بدماشی کرنا، رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنا، یہ تو کافروں کا پسندیدہ کام تھا، اور تجھے کیسے پسند آ گیا یہ کام؟ اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ تیرے اندر بھی کوئی کفر کا شعبہ ہے۔ وہ ایک کافر ہولی منائے، کافر ہندو دیوالی منائے، کافر بدماشی کرے، وہ کافر جا کر بت پہ جا کے جناب دودھ بہائے، اس پہ جا کے نذرانے چڑھائے، وہ یہ تو سمجھ آتا ہے کیونکہ کافر ہے، اس کے نزدیک یہ عمل مزین ہے، اور تجھے کیوں اچھا لگا؟ وہ کافر تو مندر بنائے، اور تو مسلمان ہو کے اپنے دربار کا پیر ہو کے کہتا ہے 400 مندر میں بنواؤں گا۔ وہ اس کے اندر تو شرک ہے جو اسے بت کی پوجا پہ لے جا رہا ہے، اور تجھے کیا چیز لے گئی؟ تو تو دعویٰ کرتے مسلمان ہونے کا، اور تو دعویٰ کرتے سنی ہونے کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر کا شعبہ تیرے اندر بھی ہے، جو چیز تجھے وہاں لے جا رہی ہے۔ اب دیکھیں، کافر تو جہاد کا دشمن ہے۔ اب کوئی مولوی بھی کھڑا ہو کے جہاد کے خلاف باتیں کرے تو آپ پھر غور کیجئے نا، مولوی صاحب کے اندر بھی کوئی تھوڑا سا شعبہ ہے کفر کا، کہ اسے بھی جہاد ناپسند، تجھے بھی جہاد ناپسند ہے۔ جہاں اس ہندو کو لڑنا پسند ہے وہاں پہ لڑنا تجھے بھی پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو ہے اندر جس کی پردہ داری ہے، جس کو چھپا کے بیٹھے ہو۔ وہ پنڈت، تو مسلمان سنیوں کو رہنما، قائد اسلام، ایسا کیسے ہو گیا بھائی؟ فکر ایک ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہاں لڑو، تو بھی کہتا ہے یہاں لڑو، وہ بھی کہتا ہے یہاں نہ لڑو جہاد کے نام پہ، تو بھی کہتا ہے نہ لڑو۔ دونوں ایک ہو چکے ہیں بھائی۔ زین للکافرین ما کانوا یعملون، اللہ نے ارشاد فرمایا برے کام جو ہیں کافروں کے نزدیک سونے ہو سکتے ہیں لیکن مومن بندے کے نزدیک خوبصورت نہیں ہو سکتے۔ اسی بات کو اگر آپ کھولیں تو پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جائے۔ موجودہ دور کے سارے فتنوں کا رد آ گیا اس میں، سارے فتنوں کا رد سے اسی آیہ مبارکہ کے اس حصے کے اندر زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ آج مسلمان جو ہے وہ کیوں جناب مائل ہوا اس کی طرف؟ مسلمان کو اس کے جناب یہ اس کی بدماشیاں، اس کی فحاشیاں، اس کی عریانیاں کیوں پسند آ گئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے پلپلا ہو چکا ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت کے قریب کوئی بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے حضور کی۔ اور میں کہ یصبح مومنا و یمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا۔ میں کہ یمسی مومنا و یمسی کافرا، میں کہ شام کے بعد مومن ہوگا صبح اٹھے گا کافر ہو جائے گا۔ ایسی حالت ہوگی۔ بتائیں، یہ کفر کو پسند کرنے کی نحوست ہے، کفر کو پسند کرنے کی لعنت ہے۔ امام احمد رضا رحمہ اللہ فتاوی رضوی میں ارشاد فرماتے ہیں، کوئی بندہ کافر کے کسی فعل کو اچھا کہہ دے کافر ہو جاتا ہے، کافر کے فعل کو اچھا کہہ دے کافر ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے کا
اصل جو ہے وہ یہ آیا مبارکہ ہے، زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا، کافروں کو تو اچھا لگے، تجھے کیوں اچھا لگے؟ کافروں کو تو کفر اچھا لگے اور تجھے کیوں اچھا لگے؟ فاسق کو تو فسق اچھا لگے، تجھے کیوں اچھا لگے؟ سمجھ آیا مسئلہ؟ نہیں آیا؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو غیرت ایمانی ملی عطا فرمائے۔ ہاں، ہم اپنے ایمان کو پسند کریں، کفر کو پسند نہ کریں۔ ہاں، اگر مومن ہیں تو حسنات کو پسند کریں، سیئات سے نفرت رکھیں۔ ہاں، کوئی مبتلا ہے گناہ کے اندر، یہ الگ بات ہے، شامت اعمال ہے، بہت سارا کچھ کہا جا سکتا ہے اس پر، لیکن اسے پسند تو نہیں نہ کیا جا سکتا ہے۔ کفر کو پسند تو نہیں کیا جا سکتا، فسق کو پسند تو نہیں کیا جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ رب تیرے لیے ناپسند کرے، تجھے منع کرے اور تجھے وہ پسند ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ کی ناپسند کو پسند کرنے والا بندہ مومن رہتا ہے؟ بتائیں، کبھی بھی نہیں رہ سکتا مومن وہ۔